صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ مسائل جو چل رہے ہیں وہ نماز کے مکروہات تحریمیہ کا بیان چل رہا ہے، اس کے تعلق سے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں 5 مسائل کا تذکرہ کروں گا۔ پہلا مسئلہ، اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس حالت میں کہ رومال سے اپنے سر کو باندھا ہوا ہے، اور وہ باندھنا اس طرح باندھا ہے کہ بیچ کا حصہ جو ہے سر کا وہ کھلا ہے، اور یہ پورے جو ہے چاروں طرف رومال باندھ لیا اور بیچ کا حصہ کھلا ہوا ہے، تو اس طریقے سے نماز ہوگی یا نہیں، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سر پر کوئی رومال وغیرہ اس طرح باندھ کر کے بیچ کا حصہ کھلا رہ جائے تو اس طرح نماز پڑھنے سے یہ فعل نماز میں مکروہ تحریمی ہو جائے گا۔ نماز تو ہو جائے گی، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن کراہت کے ساتھ مکروہ تحریمی ہو جائے گی، گناہ آدمی گنہگار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں سجدے کا طریقہ کیا ہے کہ سجدہ گھٹنے، ہاتھ اور اسی طریقے سے پیشانی، ناک پر سجدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف پیشانی پر سجدہ کرتا ہے، ناک زمین پر نہیں لگاتا، تو یہ جو ہے عمل مکروہ تحریمی ہے۔ سجدے میں گھٹنے کو اور ہاتھوں کو اور اسی طریقے سے پیشانی اور ناک کو زمین پر ٹکانا ضروری ہے۔ بعض فقہا کے پاس ناک زمین پر رکھنا نماز کے واجبات میں سے ہے، تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ جب سجدہ کریں تو پیشانی بھی زمین پر رہے اور ناک بھی زمین کے اوپر ٹکی رہے۔ ناک زمین پر نہیں ٹکتی، صرف پیشانی پر سجدہ کر رہا ہے، ناک زمین سے اٹھی ہوئی ہے، تو اس طرح کا عمل مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ، مرد اور عورت کے نماز کے جو فرق ہیں وہ پیچھے گزر چکے ہیں۔ اگر کوئی مرد عورت جس طرح سجدہ کرتی ہے زمین سے چپک کر اس طرح سجدہ کرتا ہے تو اس کا یہ فعل مکروہ تحریمی ہو جائے گا، کیونکہ مرد کے لیے حکم کیا ہے کہ نماز میں اپنے ہاتھوں کو، پسلیوں کو، رانوں کو الگ رکھے، اور اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو زمین سے اٹھائے رکھیں۔ مرد عورت کے نماز میں جو جن چیزوں کا فرق ہے ان کا جب بیان ہو رہا تھا تو اس وقت میں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں۔ حدیث کی راوی ہم فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشکات کی روایت ہے یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اس طرح سجدہ کرتے، اتنا چوڑا آپ کا سجدہ ہوتا تھا کہ اگر بکری کا بچہ آپ کے نیچے سے گزرنا چاہے تو گزر کر پار ہو سکتا تھا۔ مطلب یہ نہیں کہ بکری کا بچہ نکل کر چلا گیا، نہیں، اگر کوئی بکری کا بچہ نکل کر پار ہونا چاہے تو پار ہو سکتا تھا آرام سے۔ اتنا جو ہے چوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے۔ یہی طریقہ ہے مرد کے لیے سجدہ کرنے کا۔ تو اگر کوئی چپک کر سجدہ کرتا ہے زمین سے تو اس کا یہ فعل مکروہ تحریمی ہو جائے گا، آدمی گنہگار ہو جائے گا، لیکن نماز تو کراہت کے ساتھ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے
اور یہ آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے کیسے پڑھ رہا ہے کہ سامنے کے صف میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ آدمی کا رخ چہرہ اس نمازی کے برابر ہے، اس نمازی کے برابر ہے، اور پیٹھ اس کی قبلے کے طرف کو ہے۔ اس طرح اگر کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے تو اس کا یہ فعل جو ہے مکروہ تحریمی ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس وجہ سے مکروہ تحریمی کا حکم لگایا گیا ہے کہ سامنے والا آدمی جو ہے بیٹھا ہوا، اس کے جو ہے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اگر نماز پڑھے گا تو اس کے خشوع خضوع میں کمی آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ بھئی اس کے حرکات کی وجہ سے اس آدمی کو نماز کے اندر خلل واقع ہو جائے، کوئی جو ہے اس کا ذہن جو ہے کسی اور طرف چلا جائے، تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر مسجد میں کوئی آدمی یا کسی جگہ کوئی آدمی اس طرح بیٹھا ہے کہ اس کی پیٹھ قبلے کے طرف ہو اور اس کا رخ جو ہے سامنے کے طرف ہو، تو اس کے سامنے ایسے آدمی کے چہرے کے سامنے نماز نہ پڑھے، بلکہ تھوڑا جو ہے ادھر دائیں طرف یا بائیں طرف ہٹ کر نماز پڑھے، یہ بہتر عمل ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 5، نماز میں ہنسنا کیسا ہے؟ یہاں جو ہے دو باتیں ہیں، ایک ہے آواز کے ساتھ ہنسنا، ایک آواز کے بغیر ہنسنا۔ اگر کوئی آدمی قہقہے لگا کر ہنستا ہے، آواز سے ہنستا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور بعض اوقات میں وضو بھی ٹوٹ جائے گا، قہقہے لگا کر زور زور سے ہنسنے کی وجہ سے۔ تو یہ تو مسئلہ ہے کہ اس سے نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی، وضو ٹوٹ جائے گا، پھر سے وضو کرنا پڑے گا، دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہنستا تو ہے، آواز کے بغیر ہنستا ہے، مسکرانا الگ چیز ہے، ہنسنا الگ چیز ہے۔ اگر کوئی آدمی مسکرا لیتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے نماز کے اندر، مسکرانا بھی مکروہ ہے، لیکن یہ عمل جو ہے مکروہ تحریمی تک نہیں پہنچتا، بلکہ وہ آدمی جو ہنس رہا ہے اور آواز کے بغیر، ہنسنے میں اور مسکرانے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر کوئی آدمی ہنستا ہے اور ہنسنے کی وجہ سے آواز نہیں آتی تو یہ عمل اس کے لیے مکروہ تحریمی ہو جائے گا اور اس عمل کی وجہ سے آدمی گنہگار ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے آج کے 5 مسائل ہوئے ہیں، تو آگے اور 5 مسائل ہیں اور دیکھا جائے گا کہ بھئی اور کوئی جو ہے ایسی چیزیں جو نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہو تو اس کو بھی جو ہے تلاش کر کے آپ کی سہولت کے لیے بیان کر دیا جائے گا۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے ان مسائل کے ذریعے سے مدد حاصل کریں۔ جو مسائل بیان ہو رہے ہیں یہ ضروری مسائل ہیں، نماز کے تعلقات، نماز سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ناظرین ان مسائل کو غور سے سننے کی کوشش کریں اور جتنا ہو سکے ہمارے چینل کے ساتھ جو ہے جڑے رہیں، چینل کو جو ہے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرتے رہیں اور جتنا ہو سکے دوسروں تک بھی یہ باتیں پھیلاتے رہیں تاکہ جتنا فائدہ آپ کا ہو رہا ہے اتنا فائدہ دوسروں کا بھی ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔